محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ تمام احباب بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، آج سرکار کے میلاد کی رات ہے۔ حضور کے میلاد کی رات میں یہ آج کوتا کٹا کے جتنے ہمارے مسلمان سرکار کا میلاد کے جشن میں یہاں پر جمع ہے، آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ جس سال رسول پاک کے میلاد کا سال آیا، اس سال کو تاریخ میں کامیابی اور خوشحالی کا سال کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ سنۃ الفتح والابتہاج، مطلب یہ ہے کہ سرکار کے میلاد کے سال کو عرب کی تاریخ میں کامیابی اور خوشحالی کا سال کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے حضور کے میلاد کے سال، سرکار کی میلاد کے موقع پر رب نے ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشیوں کے ماحول کو پیدا کیا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضور کے میلاد کی رات میں اس کمرے میں موجود تھی جس کمرے میں سرکار دنیا میں جلوگر ہو رہے تھے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں تھی۔ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت جس حجرے میں تشریف لانے والے ہیں، نبیوں کے سلطان کی ولادت ہونے والی ہے، اس کمرے میں جہاں پر دیکھتی ہر جگہ مجھے نور ہی نور نظر آیا کرتا ہے، ہر جگہ مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور حضرت عثمان بن ابو العاص کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی کہ آخر اتنا نور، اتنی روشنیاں، اتنے اجالے کہاں سے آ گئے۔ میں کمرے کے باہر نکلی تاکہ باہر کا منظر بھی تو دیکھوں، کیا یہ نور، روشنی، اجالے صرف کمرے کے اندر ہے یا باہر کی دنیا میں بھی جگمگا رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں کمرے کے باہر نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ کمرے کے باہر صحن میں یہ آسمان کے چمکتے ہوئے تارے جو زمین سے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر ہے، ان چمکتے ہوئے تاروں کو سرکار کی میلاد کی رات میں نے دیکھا کہ وہ تارے زمین کے قریب میں آ چکے ہیں، زمین کے قریب میں آ چکے ہیں۔ اور مصطفیٰ کے میلاد کی رات آسمان کے تارے سارے جہاں کو جگمگا رہے ہیں، ساری کائنات کو روشن کر رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان بن ابو العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا، یہ ڈر ہونے لگا کہ یہی کہیں آسمان کے جگمگاتے یہ تارے کہیں زمین پر نہ گر جائے، اتنے زمین کے قریب میں آ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، آج ہم سرکار کے میلاد کی خوشی میں لائٹنگیں لگائے ہیں، اپنی گلیوں کو سجائے ہیں، اپنے محلوں کو، بستیوں کو، مسجدوں کو روشن کیے ہیں۔ یہ دراصل یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے، یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کا طریقہ ہے کہ رب نے مصطفیٰ کے میلاد کی رات ساری کائنات کو جگمگا دیا، ساری کائنات نور سے جگمگانے لگی۔ اور ہماری استطاعت و گنجائش ان بلبوں، ان قمقموں کو ہم لگاتے ہیں، یہ ہماری استطاعت اور گنجائش ہے، لیکن عرش والے رب نے
مصطفیٰ کے میلاد کی رات دنیا کے کسی انسان کے بنائی ہوئی چیزوں کو میلاد کی خوشی میں روشن نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو مصطفیٰ کے میلاد کی رات ساری زمین والوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دیا، اور کہا بتلایا کہ دنیا والوں میرے محبوب کے میلاد کی رات کائنات جگمگاتے رہے، زمین روشن رہے، یہ میری منشا ہے، یہ میری مرضی ہے، اسی میں میری خوشنودی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے میلاد کی رات ساری کائنات کو میں نے روشن کر دیا تھا۔ اسی لیے آج ہم آقا کی میلاد کی رات میں یہاں پر جمع ہیں، اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب رسول پاک علیہ السلام کی میلاد کی رات آئی تو میلاد کی خوشیاں صرف زمین پر ہی نہیں رہی، میلاد کی خوشیاں عرش کی بلندیوں پر بھی بسنے لگی ہے۔ مصطفیٰ کے میلاد کی رات امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، محقق بھی ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے مدارس میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ وہ امام سیوطی فرماتے ہیں اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں کہ حضور کے میلاد کی رات اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے نہر کوثر، اس نہر کوثر کے اطراف میں اس کے دور دراز مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے میلاد کی رات ایک دو نہیں 70,000 مشک کے خوشبودار درخت لگوائے ہیں، 70,000 خوشبودار درخت لگوائے ہیں۔ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی، یہ فرش پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے، عرش کی بلندیوں پر بھی مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی رات جو نہر کوثر کے اطراف میں اللہ پاک نے 70,000 جو درخت لگوائے ہیں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان درختوں سے جو پھل نکلیں گے، ان درختوں سے جو پھل نکلیں گے، اللہ پاک جنتی جب جنت میں جائیں گے جنتیوں کو اس کا پھل کھلائے گا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ کھاتے رہیں گے، حضور کے میلاد کا فیض ان کو بھی ملتا رہے گا، اور جنتیوں کو کہا جائے گا کہ اے جنتیوں، دنیا میں بھی سرکار کا میلاد مناتے رہے، آج جنت میں بھی آئے ہو، اس درخت کے پھل تم کو کھلائے جا رہے ہیں جو درخت سرکار کے میلاد کی رات اللہ نے لگوائے تھے۔ ایک دو نہیں، 70,000 مشک کے درخت اللہ تعالیٰ نے لگوائے، اور سرکار کے میلاد کی رات اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان کے فرشتوں زمین پر چلے جاؤ۔ آسمان کے فرشتے زمین پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ ایسی خوشیوں کا ماحول، ایسے جشن کا ماحول ساری کائنات میں جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کی آمد ہو رہی ہے، ان کا میلاد ہو رہا ہے، وہ دنیا میں جلوگر ہو رہے ہیں۔ اسی لیے عاشق صادق نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سرکار کے میلاد کی رات ایک ایسا عجیب سما کہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں،
جنت کی 70,000 حوریں کھڑی ہوئی ہے مصطفیٰ کے ولادت کے انتظار میں. اللہ اکبر. ہمارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان کے کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے، ساری کائنات انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کا میلاد ہو رہا ہے، فرش والے بھی انتظار کر رہے ہیں، عرش والے بھی انتظار کر سبحان رہے ہیں، اللہ. سبحان اللہ. انسان بھی انتظار کر رہے ہیں، فرشتے بھی انتظار کر رہے ہیں، نوری مخلوق بھی انتظار کھڑی کر رہی ہے. سرکار کا میلاد ہو رہا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی رات اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ قریش کے جو جانور تھے، ان جانوروں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. حضور کے میلاد کے موقع پر جانور قریش کے ایک دوسرے سے ملتے، ملاقات کرتے، سرکار کے میلاد کی مبارکبادی سبحان دیتے. اللہ. سبحان اللہ. جانور خوشی منا رہے ہیں. جانور تو جانور ہے، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی میرے آقا کے میلاد کے موقع پر ایک دوسرے کو مل رہی ہے، مبارکبادیں پیش کر رہی ہے. سبحان اللہ. فرش والے بھی خوش ہے، عرش والے بھی خوش ہے، جانور بھی خوش ہے. یہ تو بات انسانوں کی، جانداروں کی ہوئی ہے. اب آئیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے میلاد کی رات دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ حضور کے میلاد کی رات 3 دن 3 رات تک مسلسل جھومتا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان. لم تسکن زلزلۃ البیت 3 ایام ولیالہن، کہ کعبہ 3 دن 3 رات تک مصطفیٰ کے میلاد کی رات میں جھومتا رہا ہے. سبحان اللہ. کعبہ جھوم رہا ہے. ساری دنیا کے انسان کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ وہی کعبہ ہے جو مصطفیٰ کے میلاد کی رات، حضور کی ولادت کی رات میں کعبہ بھی جھوم رہا ہے. سبحان اللہ. اور کعبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے. کعبہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کعبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار. کعبہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، مختار کائنات مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جن کے دست مبارک سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. کعبہ کہہ رہا ہے، الآن یرد علی نوری، الآن یجیئنی زواری، الآن اطہر من انجاس الجاہلیہ. کعبہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، آج رسول پاک کی آمد کی رات ہے، اب میرا کھویا ہوا نور مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے گا. کعبہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، مصطفیٰ کے میلاد کی رات ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے، وہ لمحہ آ چکا ہے کہ اب میری زیارت کرنے والے بھی لوگ زیادہ آتے رہیں گے. اور کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ کعبہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ مجھے زمانے جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور دنیا نے دیکھا کہ کعبہ سرکار کے میلاد پر خوشی سے سرکار کی عظمتوں کو، نعتوں کو بیان کر رہا ہے. کعبہ خوشی سے جھوم رہا ہے. اسی لیے عاشق صادق نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا آقا کی ذات کعبے کا کعبہ ہے. کعبے کا کھویا ہوا نور مصطفیٰ کے صدقے میں عطا ہوا ہے. بے شک. کعبے کے اندر کی گندگیاں جو زمانے جاہلیت میں رکھ دی گئی تھی، میرے آقا کی میلاد کے صدقے میں اللہ نے دور فرما دیا ہے. تو میرے آقا کا میلاد کیا میلاد ہے، کیسی شان ہے، کیسا مقام ہے. کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے،
کسی کا میلاد اس شان کا نہیں ہوا جو نبیوں کے سلطان کا میلاد ہوا ہے، سبحان اللہ، جو امام الانبیاء کا میلاد ہوا ہے، جو رسول کائنات کا میلاد ہوا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات کا میلاد ہوا ہے۔ ایسا میلاد کہ ساری کائنات میں خوشیاں ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کے میلاد کی رات انسان کو خوش ہونا چاہیے تھا، جانور کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ سمندر کی مچھلیاں کیوں مبارکبادیں دے رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کیوں جھوم رہا ہے؟ حضور کے میلاد کی رات آسمان کے نورانی مخلوق فرشتے کیوں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں؟ ساری کائنات میں خوشیاں مسرتیں کیوں؟ تو اس کا جواب ایک اللہ پاک قرآن میں دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کو کسی ایک عالم دو عالم کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا سبحان ہے۔ اللہ، مصطفیٰ کی رات فرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، سمندر کی مخلوقات کے لیے بھی رحمت، کعبے کے لیے بھی رحمت، عرش و قلم، لوح و کرسی، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک عاشق صادق کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہیں یہ عالم پسند سبحان آیا۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور کا کرم ہے کہ سرکار نے ہم گنہگاروں کے عالم کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ تو ساری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک رب العالمین ہے، رب العالمین نے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک حضور کے میلاد کی رات کائنات میں ایسے جشن کا ماحول ہے، خوشیوں کا ماحول ہے۔ میرے آقا کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور کے میلاد کی رات اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے پردے اٹھا دیے۔ پردے اٹھانے کا مطلب کیا؟ پردے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں کہاں تک دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ کی حد کیا ہے؟ آپ اسٹیج تک دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہیں اسٹیج کے پردے تک جا کر رک رہی ہے، اس پردے کے پیچھے کیا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میری نگاہیں وہاں کے پردے تک ہے، اس پردے کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں دکھ سکتا۔ لیکن اللہ جس پر کرم فرماتا ہے، اللہ جس پر فضل فرماتا ہے، جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی نگاہوں سے ایسے پردے اٹھا دیتا ہے، وہ یہاں بیٹھ کر بھی ہزاروں میل کی دوری پر کیا ہو رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ پردے کو بھی دیکھتا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور میرے آقا کی والدہ ماجدہ امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور کی میلاد کی رات اللہ نے میرے پردوں کو اٹھا دیے اور میں نے وہ مناظر کو دیکھا ہے، وہ منظروں کو دیکھا ہے کہ ملک شام کے محلات کو میں نے روشن دیکھا ہے، سبحان اللہ، ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھا ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ سرکار کی میلاد کی رات 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، 3 جھنڈیوں کو گاڑا گیا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی کے موقع پر یہ جھنڈیاں کیوں؟ ہاں دیکھ لیں جھنڈیاں کیوں۔ حضور کے میلاد کی رات میرے آقا کی والدہ ماجدہ فرما رہی ہے کہ میں نے 3 جھنڈیاں دیکھے، ایک جھنڈا مشرق پر لگا ہوا ہے، ایک جھنڈا مغرب پر لگا ہوا ہے،
اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا ہوا سبحان ہے۔ اللہ، یہ جھنڈیوں کا اہتمام کیا گیا اور بتلایا گیا کہ دیکھو وہ ہستی، وہ ذات دنیا میں جلوگر ہو رہی ہے جن کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جن کی حکومت کا ڈنکا بجتا رہے گا، جن کے ذکر کا چرچا ہوتا رہے گا صبح و شام، جن کے ذکر سے کائنات کبھی خالی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ذات آمینہ کے بطن مبارک سے دنیا میں تولد تشریف ہو رہی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار کے میلاد کی رات اسی لیے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اسی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ حضور کے میلاد کی رات پیارے نبی کی امی جان نے دیکھا کہ 3 جھنڈیاں لگے ہوئے تھے، ایک مشرق پر، ایک مغرب پر اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا ہوا ہے۔ اور جس وقت سرکار کا میلاد پاک ہوا، رسول پاک علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری خدمت کے لیے اللہ نے بڑی نیک پاک باز خواتین، جن میں حضرت مریم علیہ السلام جو پاکیزہ خاتون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، قرآن میں سورہ مریم کا ذکر ہے، ایسی معزز، ایسی پاک باز خاتون سرکار کے میلاد کی رات حضور کی امی جان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کی والدہ محترمہ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت مریم، قرآن سورہ مریم 16ویں پارے میں سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ اور یہی نہیں، میرے آقا کے میلاد کی رات فرعون کی وہ نیک بیوی، وہ پاک باز بیوی جن کا نام حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تھا، حضرت آسیہ وہ نیک خاتون، وہ معزز خاتون جس نے فرعون کے ظلم و ستم کو سہا تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی، ویسی معزز خاتون حضرت آسیہ بھی سرکار کے میلاد کی رات حضور کی امی جان کی خدمت میں تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ سرکار کے میلاد کی رات آسمان سے اللہ نے بڑی متبرک جنت کی حوروں کو دنیا میں بھیجا، کہا کہ اے جنت کی حوریں، اب تمہارا کام اس جنت میں نہیں ہے، اب تمہارا کام میرے محبوب کے میلاد کی رات محبوب کی والدہ کی خدمت کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، میرے آقا کا میلاد، ولادت کی رات کیسی شان کی ہے، کیسے مقام کی ہے کہ حضور کے میلاد کی رات ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے عجائبات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ جس وقت پیارے آقا میرے شکم مبارک میں آئیں تو جس طرح عام عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے پیٹ کے درد کی، مائیں بڑی بے چین ہوتی ہے، جب کوئی بچہ تولد ہونے والا ہوتا ہے تو وہ لمحات، وہ اوقات، وہ مہینے، وہ ایام خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، راتوں میں نیندیں نہیں آتی ہے۔ یہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ، دنیا کی ماؤں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کا جب میلاد ہوا، جب نبیوں کے سلطان دنیا میں تشریف لانے لگے، حضور کی امی جان فرماتی ہے قسم بخدا کبھی مجھے مصطفیٰ میرے پیٹ میں رہ کر کبھی مجھے ایک لمحے کی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گئے، مجھے محسوس بھی نہیں ہوا ہے، مجھے درد بھی نہیں ہوا ہے، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے۔ آج سرکار کا میلاد منانے والوں، ہم سرکار کا میلاد منانے کے لیے اس مقام پر اس کوٹا کٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم سرکار کے میلاد کا یہ پیغام لے کر جائیں، حضور کی ولادت کا یہ میسج لے کر جائیں کہ میرے آقا نے
اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی، اپنی والدہ کے پیٹ میں رہ کر بھی والدہ کو اذیت نہیں پہنچائی۔ ہم کیسے سرکار کے میلاد منانے والے، کیسے امتی ہے؟ ہم بڑے ہو کر، ہٹے کٹے ہو کر، طاقتور ہو کر، آج ہماری مائیں ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایسے حالات ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اے سرکار کا میلاد منانے والوں، مصطفیٰ کی حدیث سن لو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کے بیوی، بچے، دوست، احباب، پڑوس، رشتہ دار، سب لوگ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا رویہ کرنا چاہیے، سب کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے۔ لیکن صحابی کا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر حسن سلوک کے حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھا رویہ کروں؟ کون زیادہ حقدار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ میرے آقا نے پھر فرمایا امو کا، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا حضور ماں کے بعد کون؟ فرمایا امو کا، تمہاری ماں ہے۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، پھر 4تھی مرتبہ فرمایا تمہارے باپ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سرکار کے میلاد کی رات میں ہم جمع ہے، حضور کے میلاد کا یہ فیض اور یہ میسج ساتھ میں رکھ لیں، کبھی ہم بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کبھی اپنی ماں کے دل کو نہیں توڑیں گے، اپنے والدین کے دل کو نہیں توڑیں گے۔ ہمارے جامع نظامیہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے رسالہ دینیات۔ اس رسالہ دینیات میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کا نام ہے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ رات میں آپ کی امی جان بیدار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا شرف الدین پانی چاہیے۔ رات کا وقت ہے، امی جان نے آواز دیا، آپ فوراً بیدار ہوتے ہیں نیند کو چھوڑ کر اور جا کر ڈھونڈ کر پانی کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کر لے جا کر جب اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ والدہ کی نیند لگ گئی، امی جان سو گئی۔ اب دل میں خیال کرنے لگے کہ والدہ کو اٹھاؤں تو ان کی نیند میں خلل آ جائے گا، اگر چلا جاؤں تو پھر والدہ بیدار ہوں گی تو پھر پانی کی آواز دینا پڑے گا، کیا کروں؟ یہی سوچتے سوچتے آپ اپنی والدہ کے سرہانے کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ والدہ کی نیند بیدار ہوئی، والدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا شرف الدین ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا کھڑا ہے۔ امی جان نے پوچھا کہ بیٹا شرف الدین کب سے کھڑے ہو؟ عرض کرنے لگے پیاری امی، جب آپ نے رات کے درمیانی حصے میں آواز دیا تھا تبھی لا کر کھڑا ہوں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے جگا دیتے۔ کہا کہ والدہ آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا، میرا دل گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری سوچ ہے۔ میرا دل گوارا نہیں کیا کہ آپ کو بیدار کر کر پانی دوں، اور پھر دل میں خیال آیا کہ اگر چلا جاؤں گا تو پھر آپ کو پھر مجھے پکارنے کی زحمت پڑے گی۔ تو اسی دوران والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ مولا میرا بیٹا شرف الدین، میں اس سے راضی ہوں، مولا تو بھی اس سے راضی ہو جا، سبحان اللہ۔ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ماں نے جیسے دعا کی، اللہ نے والدہ کی دعا کو قبول کیا اور حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، ماں کی دعا نے ولایت کا درجہ عطا کر دیا ہے۔
آج کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو کوستی ہے، آج کتنی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے دل کو توڑتے ہیں۔ خدا را سرکار کا میلاد منانے والوں، ایک عاشق نے کہا تھا ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں رہتی ہے۔ ماں جب تک زندہ رہتی ہے ہر مشکل کو اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کا احترام کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے لیے وقت دیں، ان کے لیے ٹائم نکالے، ان کی خدمت کرے، ان کو راضی کرے۔ میرے آقا نے 2 جملے فرمائے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ جنت اس وقت ہے جب تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو گے، اور جہنم اس وقت ہوں گے جب تم اپنے ماں باپ کو ناراض کرو گے، ان کے دل کو توڑو گے۔ تو خدا را نوجوانوں، والدین کی عظمت کو پہچانو۔ والدین یہ وہ سایہ ہے، والدین یہ وہ رشتہ ہے، ایسا بے لوث مخلص رشتہ کائنات میں کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ بچہ اگر اپاہج بھی پیدا ہو جائے، بچے کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، اپاہج ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، تب بھی ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا ہو کر ہم کو کیا دیکھے گا، ہماری کیا خدمت کرے گا۔ لالچ نہیں کرتے ماں باپ۔ بچہ اپاہج بھی پیدا ہو جائے تو بچہ بوڑھا ہونے تک بھی ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو خدا را جتنے ہمارے احباب ہیں، سب اس نیت کے ساتھ سرکار کے میلاد کی رات اس پیغام کو ساتھ میں لے کر جائے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب ہاتھ اٹھا کر کہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت امید ہے کہ جتنے احباب نے خلوص سے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا۔ سرکار کا میلاد ہو رہا ہے۔ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی سرکار کے میلاد پاک کے موقع پر، اور فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے آقا کا میلاد ہوا، میرے آقا دنیا میں جلوگر ہوئے، حضور کے میلاد کے بعد واقعات ایک ایک واقعہ ایسی شان والا ہے، اگر ہر واقعے پر روشنی ڈالی جائے تو قسم بخدا فجر کی نماز آسانی سے ہو جائے گی۔ لیکن ایک واقعہ تفسیر مظہری میں علامہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی رات جب حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے کر جب کعبۃ اللہ میں پہنچی تاکہ طواف کعبہ کر لوں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہ رہی تھی، اور اس نے خیال کیا کہ اس نورانی بچے کو یہاں پر رکھتی ہوں، حجر اسود کے قریب میں سرکار کو رکھ دیا، اور حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے قسم بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حجر اسود سارے حجاج عمار زائرین جس حجر اسود کو سلام کرتے ہوئے چومتے ہوئے جاتے ہیں، اسی حجر اسود کو میں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے بڑھا ہے اور مصطفیٰ کی پیشانی کو بوسہ لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی پیشانی کو حجر اسود بوسہ لے رہا ہے۔ ساری دنیا حجر اسود کو چوم رہی ہے اور حجر اسود مصطفیٰ کو بوسہ لے رہا ہے۔ تو بہرحال آج سرکار کے میلاد کی خوشی میں مسرت میں آپ اور ہم یہاں جمع ہیں۔ دنیا میں ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کو پا کر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں،
کوئی بے روزگار تھا، اس کو روزگار مل گیا تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی بے اولاد تھا، صاحب اولاد ہو گیا تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ میں صاحب اولاد ہوا ہوں، سارے لوگوں میں مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں اللہ نے رکھی ہے۔ کسی کا مکان نہیں تھا، اس نے مکان بنا دیا تو سارے محلے والوں کو گھر برونی کی دعوت دیتا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی بیمار تھا، بیمار صحت مند ہو گیا، لوگ اسے صحت یابی کے پھول پناتے ہیں، دعوت کرتے ہیں کہ بہت دن سے بیمار تھے، الحمدللہ صحت مند ہوئے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی خاص نعمت انسان کو ملتی ہے تو انسان اس نعمت کو پا کر خوش بھی ہوتا ہے، خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ بھلا بتلاؤ تو صحیح، حضور کے میلاد سے بڑھ کر بھی کائنات میں اللہ کی کوئی نعمت ہے؟ میرے آقا کے میلاد سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی اور خوشی ہے؟ دنیا کی ساری نعمتیں مصطفیٰ کے میلاد کی نعمت پر قربان ہے۔ ایک عاشق صادق نے کہا، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے نہیں پایا ہے؟ ہر چیز حضور ہی کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی۔ ایمان، رحمان، قرآن، یہ ساری نعمتیں کس نے دی؟ کس کے ذریعے سے اللہ نے عطا فرمایا؟ کون سی ہستی ہے جس نے ایمان کی دولت، قرآن کی نعمت، رحمان کا پتہ کس نے ہم کو بتلایا ہے؟ ہر ایک انسان کہے گا کسی نے نہیں بتایا ہے، آمینہ کے لال نبیوں کے سلطان نے ہم کو خبر دی ہے۔ دنیا کی نعمتیں ملنے پر اتنی خوشیوں کا اظہار، اتنی مسرتوں کا اظہار، لیکن سرکار کے میلاد پر اگر خوشی نہ منائیں گے تو کس کی میلاد پر خوشی منائیں گے؟ کس نعمت پر خوشی کا اظہار کریں گے؟ کسی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، خوشی منانا ہے تو ایک مرتبہ سرکار کا میلاد ہوا تھا تو ایک مرتبہ ہی خوشی منانا چاہیے۔ کیا ہر 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد ہوتا ہے؟ کیا ہر 12 ربیع الاول کو حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ ایک 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد ہوا تھا تو ایک مرتبہ منائیں، بار بار جب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے یہ بار بار خوشی کا اظہار کیوں؟ یہ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا کہ دیکھو، ہم سے نہ پوچھو، رسول پاک علیہ الصلوۃ